قسط نمبر 4 ناول عشق معتبر مصنفہ شازیہ منشا۔ بس پھپھو جان، اس ٹاپک کا ہیپی اینڈ کریں، جانے دیں۔ وہ اپنی پھپھو کو اپنے بازوں کے حصار میں لیے بیٹھ گیا اور انہیں تسلی دینے لگا۔ میرال بھی غصے سے پاؤں پٹکتی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ میں حالات اور موقع دیکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ویسے بھی انسان کی چوائس کب ایک رہتی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی بہت جلد اپنی چوائس بدل لے۔ دعا کریں کوئی اس کی زندگی میں ایسا آئے جو اس کی زندگی میں رنگ بھر دے اور اسے جینے کا سلیقہ سکھا دے۔ شامیر نے پھپھو کو تسلی دیتے کہا، ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو۔ تم جانتے ہو میری کتنی خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی میرال کے ساتھ ہمیشہ دیکھوں۔ تم دونوں ایک ہو جاؤ، میرے دل کی کتنی حسرت ہے۔ شمیم نے شامیر سے کہا، پھپھو جان، میرال میری بھی خوشی اور چاہت ہے، مگر اس کے ساتھ زبردستی کر کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وقت آنے پر سب خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ شمیم بیگم نے بھی ہاں میں سر ہلاتے اس کا منہ چوم لیا تھا۔ شامیر کا اس گھر سے ڈبل رشتہ تھا۔ ماں کے رشتے سے شمیم بیگم اس کی مامی، جبکہ باپ کے رشتے سے وہ اس کی پھپھو لگتی تھی۔ اس لیے باپ کے رشتے سے اسے پھپھو اور ماں کے رشتے سے میرال کے پاپا کو ماموں کہتا تھا۔ شمیم بیگم اور وقار صاحب دونوں سے بہت عزیز رکھتے تھے، وہ بھی ان دونوں کو بہت عزت دیتا تھا۔ تقریباً 10 سال پہلے اس کے والدین ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چل بسے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان دونوں کے علاوہ کوئی اس کا سہارا نہ تھا۔ ماموں بھی اکلوتے اور پھپھو بھی اکلوتی تھی۔ ماں باپ کی کمی اس کو محسوس نہ ہو، اس لیے وہ دونوں اسے اپنے گھر لے آئے تھے۔ وہ پوری طرح انڈیپینڈنٹ اور لبرل تھا۔ وراثت میں اس کا باپ اس کے لیے بہت کچھ چھوڑ گیا تھا۔ اس کے باپ کا کاروبار وقار صاحب ہی سنبھال رہے تھے۔ اپنی اسٹڈی مکمل کرنے کے بعد وہ بزنس مینجمنٹ کا کورس کرنے امریکہ گیا تھا تاکہ وہ اپنے باپ کا کاروبار صحیح طریقے سے اسٹیبلش کر کے کامیاب بزنس مین بن سکے۔ میرال کو وہ بہت چاہتا تھا اور اپنے ہم سفر بنانا چاہتا تھا۔ میرال تقریباً اس سے عمر میں 5 سال چھوٹی تھی، مگر دونوں میں بہت انڈرسٹینڈنگ تھی۔ دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ اس نے اسے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا اظہار کے بغیر ہی میرال کو وہ پا لے گا۔ پاں 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 پاں، پر پر پر، پوں پوں، ہر طرف سے ٹریفک کے شور کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے رکشے کے پیچھے ایک کار زور سے آ کر لگی تھی۔ کار والے نے باہر جان کر اسے دیکھا، بولا، اوہ کالے کلوٹے، اپنا رکشہ آگے کر۔ جاری ہے، اپنی قیمتی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا۔